الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، لاک ڈاؤن کے ان ایام میں رمضان کی عبادتیں اور تراویح وغیرہ کا اہتمام کس طرح کرنا ہے، اس سلسلے میں میں 4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ فرائض کی پابندی جس طرح آپ سب گھر میں کر رہے ہیں اس وقت ایسے ہی کیجیے. جماعت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھیے. انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازے گا. صحیح بخاری 2996 کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں وہ صحت کے وقت کیا کرتا تھا. ابھی وہ نہیں کر رہا ہے، وہ سفر میں ہے، ابھی وہ نہیں کر رہا ہے، وہ بیمار ہے، لیکن صحت و تندرستی اور قیام کی حالت میں جو وہ عبادتیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ان ایام میں انہی ثواب سے نوازتا ہے. تو اگر ہماری یہ روٹین تھی کہ ہم رمضان میں خوب عبادت کرتے تھے، ہماری روٹین تھی کہ ہم جو ہے مسجد میں قیام کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، ساری عبادت کرتے تھے، الحمدللہ اب مجبوری ہے ہمیں گھروں کے اندر وہ سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اور اس حدیث کی روح سے صحیح بخاری کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب دے گا، ذرہ برابر اس میں کمی واقع نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ نوافل کی بات جہاں تک ہے، فرائض، سنتیں موقدہ سب کا اہتمام کریں. نوافل جیسے تراویح خاص طور سے تو گھر میں اس کا اہتمام کیجیے. گھر میں جس کو زیادہ قرآن یاد ہو وہ نماز پڑھائے، باقی گھر والے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ قرآن جس کو یاد ہو تبھی تراویح پڑھا سکتا ہے، نہیں تو نہیں پڑھا سکتا ہے. جتنا یاد ہو اتنا پڑھائے. اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی پڑھا سکتے ہیں. جی ہاں، اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھا سکتے ہیں. اس کی دلیل ہے، مجبوری کی حالت ہے، دیکھ کر پڑھا سکتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الاذان میں ایک بات ملتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام زکوان وہ دیکھ کر کے پڑھاتا تھا. اور یہ نماز کے خلاف بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اعتراض کرے یہ نماز میں تو حرکت ہو جا رہی ہے. نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری 5996 کی حدیث ہے، اپنی نواسی کو لے کر نماز پڑھائے ہیں. جی ہاں، اپنی نواسی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. لیکن چند باتوں کا خیال رکھیے. پہلی بات تو یہ کہ مرد عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے، عورت صرف عورت کی امامت کرا سکتی ہے، مرد کی امامت عورت نہیں کرا سکتی ہے. عورت کی امامت کرا سکتی ہے، مرد کی امامت عورت جو ہے نہیں کرا سکتی ہے. اپنے فیملی کے ساتھ تراویح کی نماز یا تہجد، جیسا آپ پڑھنا چاہیں، تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے، اپنے فیملی کے ساتھ تراویح کا یا تہجد کا اہتمام کریں. اور یہ نہ کریں کہ دیوان خانہ آپ کا بڑا ہے تو پورے محلے والوں کو اکٹھا کر لیں، ساتھ میں مل کر تراویح کی نماز پڑھیں گے. ایسا بالکل بھی مت کیجئے. مسجدوں سے روکا کس لیے گیا ہے؟ اسی وجہ سے تو کہ لوگ ایک جگہ زیادہ اکٹھا نہ ہوں. اگر وہی آپ گھر میں کر رہے ہیں تو پھر لاک ڈاؤن کی پابندی کہاں ہوئی؟ پھر بھی آپ غلط کر رہے ہیں. نماز تراویح نفلی عبادت ہے، اگر کبھی چھوٹ گئی تو عذاب نہیں، لیکن پڑھنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، رات کا قیام کیا، رات کی عبادت کی اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، ایمان کی حالت میں اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دیں گے، اس کے اگلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے. یہ تراویح کا جو ہے اجر و ثواب ہے، اس لیے ضرور پڑھیے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے ان باتوں کا بھی آپ خیال کیجیے. تیسری بات، قرآن مجید کی خوب تلاوت کیجیے، خوب تلاوت کیجیے، خوب زیادہ.
ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، لاک ڈاؤن ہے، کہیں جا نہیں سکتے، گھوم نہیں سکتے، شاپنگ نہیں کر سکتے، ٹہل نہیں سکتے، ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے ہیں تو سو کر کے گزاریں، نہیں، غلط بات۔ اللہ نے عبادت کے لیے بہترین موقع دیا ہے۔ قرآن مجید کی خوب تلاوت کیجئے، سورتیں یاد کیجئے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن مجید پڑھنے سے، ایک ایک حرف پر۔ اٹک اٹک کر پڑھنا آ رہا ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھیے۔ رمضان میں تو نیکیاں اور بڑھا دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ نیکیوں سے نوازتا ہے، اس لیے قرآن مجید کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ خوب قرآن مجید سے جڑ جائیے، خوب قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اور آخری بات، چوتھی بات، اس مبارک مہینے میں اللہ نے جن کو نوازا ہے، غربا کا خیال رکھیں، آس پڑوس میں دیکھیں کوئی مجبور تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، یقین مانیے ایک ایک لقمے کا ثواب آپ کو اللہ بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ اور رمضان کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو۔ رمضان کے بڑے فائدے ہیں، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو۔ بھوک کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن کتنے سارے مجبور ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، ان کے پاس بھوک ہوتی ہے، ان کو روزانہ کھانے کو نہیں ملتا، یا پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا، یا مجبوری کی حالت میں اور حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے دے کر کے ایک چیز کا اور اس میں، یعنی ثواب تو ہے ہی، نیکی تو ہے، بہت سارے فائدے ہیں روزے کے، ایک چیز کا احساس یہ بھی دلایا ہے کہ دیکھو بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ تو رمضان کی ان ایام میں آپ خاص طور سے لاک ڈاؤن کی ان ایام میں غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ پتہ لگائیے، آپ کو احساس ہونا چاہیے ان کے چہروں کو دیکھ کر کے، ان کی حالت کو دیکھ کر کے۔ ظاہری حالت ہم دیکھیں گے، باطنی حالت اللہ دیکھنے والا ہے۔ خواہ مخواہ کے خیالی پلا مت بنائیے، ارے انہوں اندر سے امیر ہوں گے بھائی، انہوں ایسے ہوں گے بھائی، ان کو اللہ دیا ہوگا بھائی، باہر سے ایسے دکھ رہے ہیں بھائی۔ آپ ظاہری اعتبار سے دیکھ کر کے مدد کیجئے، باطنی کیا حالت ہے وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ حدیث کے اندر ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا بندے سے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تجھے کیسے کھلاتا، تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا کھلانے والا پلانے والا، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو آج اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا۔ میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے پلایا نہیں۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہان کو پلانے والا ہے، ساری دنیا کو تو ہی پلاتا ہے، سارے جہان کے لوگوں کو تو سیراب کرتا ہے، میں تجھے کیسے سیراب کرتا، تجھے کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، اگر تو اسے پلاتا تو آج اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا۔ اگر اللہ نے نوازا ہے، ایک کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور مدد کیجیے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ برابر اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو بندہ کسی اور کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔